السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ العظیم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں باتیں کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ اب سے لے کر اس وقت تک تقریباً 3500 سال یہ پہلے بھیجے گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، ان میں سے ایک مدین ہے، قوم مدین، اور دوسرا اصحاب الایکہ ہے۔ تو آج ہم قوم مدین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ذکر ہے قرآن کریم کے سورہ اعراف رکوع نمبر 11 میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی پیغام ہر ایک نبی کا ہوا کرتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جانا ہے اور اپنے اعمال کا تمہیں جواب دینا ہے۔ یہی پیغام ہوا کرتا تھا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ واضح دلیل حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات تھے، جن کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن بلا شک و شبہ نبی آتے ہیں تو وہ دلیلوں کے ساتھ آتے ہیں، معجزات کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تو تم ناپ اور تول کو پورا پورا دو، لوگوں کے سامان میں کمی نہ کرو۔ یعنی ان لوگوں کی اندر یہ بہت بڑی کمی تھی، دو کمیاں تھیں، ایک یہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، اور چونکہ یہ لوگ قوم مدین تجارت پیشہ لوگ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو یہ جب کسی کو سامان دیتے تھے تو سامان میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سامان کو پورا پورا دو، ناپ اور تول میں پورا پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر تم فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ جب نبی آتے ہیں، جب حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو اللہ رب العزت نے ایک حساب سے اس زمین میں سدھار پیدا کر دی ان کے آنے سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ فساد کئی طرح سے ہو سکتا ہے، معاشرے میں فساد مچانا، برائیاں پھیلانا، اور لوگوں کے مال اور سامان کو لوٹ لینا، یہ بھی فساد ہے، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لینا، یہ بھی فساد ہے، کئی طرح سے فساد ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تم زمین پر فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہ کام بہتر ہے۔ تم ناپ اور تول میں پورا کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرو، تم زمین میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ معاشرے میں، قوم میں امن و سکون قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو تم ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے روکو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، جو تاجر اس راستے سے گزرا کرتے تھے وہ راستے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور راستے پر بیٹھنے کے بعد ان لوگوں کے مال اور اسباب کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم راستے پر نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کے مال اور دولت کو چھین لو۔ اور اسی طرح سے جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو ان سے یہ لوگ سوالات کرتے تھے، ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے عیب تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو، یعنی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتے تھے ان کے لیے تم الگ الگ طرح کی باتیں بیان کرتے ہو، اور تم ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، تمہاری تعداد کم تھی، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ رب العزت نے تمہیں مزید کر دیا، بڑھا دیا، تمہاری نسل کو بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ چونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ گزر چکا، ان کے بارے میں ان کو حالات ان کو معلوم تھے،
تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو ان کے حالات کیسے تھے جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ رب العزت نے ان پر کیسے عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، یعنی میری تعلیمات پر ایمان لے آیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، تو یعنی وہ مسلمان نہ ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، فَاصْبِرُوا، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، انتظار کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، کون ایمان لانے والے حق پر ہیں یا ایمان نہ لانے والے حق پر ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ صبر کرو، انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر 9واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، تو ان کی قوم کے متکبر گروہ نے کہا، گھمنڈی گروہ نے کہا کہ اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تم کو اور تمہاری اتباع کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، من قریتنا، ہماری گاؤں سے، ہمارے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ۔ کفار اور مشرکین ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پریشان کریں، تکلیفیں دیں، تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کی دولت کو کھو بیٹھیں اور پھر وہ شرک اور بت پرستی میں لگ جائیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں قال اولو کننا کارہین، انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں، یعنی تمہارے دین میں پلٹنا یا تمہارے دین میں آنا، اگرچہ ہم اسے ناپسند کریں تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے۔ فرماتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں واپس آ جائیں، تمہارے دین میں داخل ہو جائیں تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، کفر اور شرک کے دلدل سے ہمیں اللہ رب العزت نے نجات دی ہے، تو اگر ہم پھر کافر اور مشرک ہو جائیں تب تو ہم اللہ رب العزت کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ تمہاری ملت، تمہارے دین کو اختیار کریں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ بندہ اسی وقت تک دین اسلام پر، ہدایت پر قائم رہتا ہے جب تک اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، گھیرا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے کفار اور مشرکین جو بڑے بڑے اور رئیس ہوا کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کے قوم کے کافر گروہ نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے، شعیب کی فرما برداری کرو گے، ان پر ایمان لے آؤ گے، انکم اذا لخاسرون، تب تو تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو ان کو ایک ہولناک عذاب آیا، ایک زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ ایسا عذاب آیا اللہ کا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، یہ اللہ رب العزت کا عذاب تھا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، وہ ایسے نیست اور نابود ہوئے گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، وہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں، ایسے نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایسا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی،
ان کے تعلیمات اور ان کے فرامین کو نہیں مانا تھا، کانو ہم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارے میں تھے۔ یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے جو شعیب کی اتباع کرے گا وہی لوگ خسارے میں ہیں، حالانکہ جو شعیب کی اتباع نہ کرے گا وہ خسارے میں تھے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہیں کہا تھا کہ زمین پر فساد نہ مچاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں؟ جو قوم کافر ہو، جو اللہ کی عبادت نہ کرے، جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، اور اللہ رب العزت اسے عذاب دے، تو میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔